انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، طیب اردگان کے تاریخی فیصلے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا شیطان ملک بھارت میدان میں آ گیا۔ بھارت نے ترکی کو سخت نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ترکی نے آگیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو بھارت ترکی کے خلاف سخت موقف اپنائے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے مسلمانوں کو سپر پاور بنانے کے لیے پہلی اینٹ رکھ دی۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، روس کے بعد طیب اردوان کا بھارت کو سبق سکھانے کا اعلان سامنے آ گیا۔ طیب اردوان کا شیروں کی طرح اسلام دشمن ممالک کو ہر طرف سے منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ اور بھارت کے خلاف اقوام متحدہ سمیت ہر فارم میں سخت موقف اپنائے جانے کا اعلان سامنے آ گیا۔ اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترکی نے اپنی فوجیں کس ملک میں اتار دیں۔ تہلکہ خیز خبر نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے اور ترکی سے محبت کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، طیب اردوان جو کہ مسلمانوں کا خلیفہ تصور کیا جاتا ہے، وہ صرف دعوے ہی نہیں کرتا بلکہ وہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرتے ہی دنیا کے شیطان ملکوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، جس میں سر فہرست بھارت نظر آ رہا ہے۔ بھارت کے دفتر خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا ہے کہ ترکی کا یہ فیصلہ انتہائی شرمناک ہے۔ بھارت ترکی کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائے گا۔ ترکی کی ہمت ہے تو اس کو مسجد میں تبدیل کر کے دکھائے۔ اگر ترکی نے ایسا کیا تو بھارت اس کو سخت جواب دے گا اور اقوام متحدہ میں ترکی کے خلاف مائنورٹیز کے لیے جو ترکی کر رہا ہے اس کے خلاف بھارت آواز اٹھائے گا۔ اس موقع پر ترکی کے صدر کی طرف سے یہ صدارتی حکم نامہ جمعے کو ہی ترکی کی ایک عدالت کے اس فیصلے کے بعد جاری کیا گیا جس میں آیا صوفیہ کی عمارت کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ عمارت جو 1500 سال پہلے ایک کلیسا کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث بن رہا ہے۔ اس موقع پر طیب اردوان کا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ طیب اردوان کے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت اپنے گریبان میں جھانکے۔ بھارت جو 70 سالوں سے کشمیر پر ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کر رہا ہے، بھارت اس کا خیال کرے۔ اگر بھارت نے کشمیر کا مسئلہ اب حل نہ کیا تو ترکی ہر فورم پر بھارت کو منہ توڑ جواب اور عبرت کا نشان بنائے گا۔ بھارت کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ترکی کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے؟ بھارت نے اگر اپنا یہ بیان واپس نہ لیا تو ترکی کو بھارت کے خلاف پابندیاں لگانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب اس حاکیہ صوفیہ کو عمارت سے کلیسا مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا، روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے ترکی کی عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت نے آیا صوفیہ کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کے تحفظات کو اہمیت نہیں دی۔ اس کے علاوہ آیا صوفیہ کی تاریخ کیا ہے؟ آیا صوفیہ کو 1500 سال پہلے بازنطینی عہد میں گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ 900 سال بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج نے استنبول پر قبضہ کیا اور اسے مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ 80 سال قبل خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اسے عجائب گھر بنا دیا گیا تھا۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیت ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹیناول نے اس کی تعمیر کا حکم
532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطینیہ تھا۔ یہ ہیزنٹائن سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، اس کا دارالحکومت بھی رہ چکا ہے۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوئم نے قسطنطینیہ پر قبضہ کر کے شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ تقریباً 900 سال تک آرتھوڈاکس چرچ کا گھر رہنے والی عمارت آیا صوفیہ میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی پڑھی تھی۔ ترکی میں قدامت پسند مذہبی رہنما اور قوم پرست صوفیہ کو مسجد بنانے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر اردوان نے ان کوششوں میں اپنا حصہ ایسے وقت میں ڈالا جب ان کی سیاسی حمایت کم ہو رہی ہے۔ آیا صوفیہ کو بڑا گنبد استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے، جہاں ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا۔ حالیہ برسوں کے دوران اس میوزیم میں مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکہ کے سفیر برائے مذہبی آزادی سیم براؤن بیک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آیا صوفیہ کے درجے میں تبدیلی سے اس کے مختلف مذاہب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت میں کمی آئے گی۔ یونان کی وزیر ثقافت لینا منڈونی نے اس عدالتی فیصلے کو مہذب دنیا کے لیے کھلی اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج کا فیصلہ جو صدر اردوان کی سیاسی خواہش کا نتیجہ ہے، مہذب دنیا کے لیے کھلی اشتعال انگیزی ہے، جو اس یادگار کو اتحاد کی علامت سمجھتی ہے اور اس کی منفرد حیثیت کو جانتی ہے۔ عالمی ثقافتی ورثے کی دیکھ بھال سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ترک حکام سے کہا ہے کہ وہ بلا تاخیر اس بارے میں گفت و شنید کرے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترک صدر اردوان ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ترکی کی خود مختاری کا معاملہ ہے۔ صدر اردوان نے اسٹیٹ کونسل کے فیصلے کے ساتھ میوزیم کی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ سے مسجد کے طور پر استعمال کیے جانے پر قوم سے خطاب بھی ریکارڈ کرایا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ بنی نوع انسان کا ورثہ آیا صوفیہ اپنی نئی حیثیت کے ساتھ ہر کسی سے بغل گیر ہونے اور کہیں زیادہ مخلصانہ ماحول کے ساتھ اپنی وجود کو برقرار رکھے گا۔ ہر کسی کو ترکی کی عدالتی اور کارروائی عناصر کی جانب سے لیے گئے فیصلے کا احترام کرنے کی دعوت دینے والے جناب اردوان کا کہنا تھا کہ اپنے نظریے اور سوچ سے ہٹ کر کوئی بھی موقف اور بیان ہماری مختاری کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ واٹیکن کو میوزیم کی حیثیت میں بدلتے ہوئے اسے بعد کال کے لیے بند کرنے کا مطالبہ کرنا اسی منطق کی پیداوار ہوگی۔ جناب اردوان نے استنبول کے فاتح سلطان محمد کی جانب سے سن 1453 میں فتح کیے جانے کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دینے کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ٹھیک 567 سالہ قدیم ایک حق ہے۔ اگر کسی نے اعتقاد کے مرکز پر بحث کرنی ہے تو آیا صوفیہ نہیں بلکہ اسلام دشمنی اور غیر ملکیوں سے نفرت کے معاملے پر اس کا معاملہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھارت کو لتاڑتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں جس طرح اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، بھارت ہمیں نہ سکھائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بھارت اپنے گریبان میں جھانک کے جو 70 سالوں سے کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ 24 جولائی 2020 بروز جمعہ کے ساتھ 86 سال بعد آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کی منصوبہ بندی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نے شام کے علاقے راسولین کے لیے اپنی مزید 268 فوجی روانہ کر دیے ہیں۔ ابلاغ نیوز نے ترکی کی TRT انٹرنیٹ کی رپورٹ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ترکی کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کل ترکی کی فوج کے 268 کمانڈوز شام کے صوبے الحسکا کے علاقے راسولین میں تعینات ہونے کے لیے ترکی کے شہر سیلوان سے روانہ ہوئے۔ واضح رہے کہ ترکی 3 برسوں سے شامی حکومت کی اجازت کے بغیر اس ملک میں موجود ہے اور شامی دہشت گردوں سے مقابلے کے بہانے ترکی فوج نے شام کے کچھ علاقوں پر بمباری بھی کی ہے جہاں پر یہ فوجی اب بھی موجود ہیں، جس پر اسے عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں ایران سر فہرست ہے۔ ایران جو شامی دہشت گرد کی پشت پناہی کرتا ہے، اگر ترکی شام پر حملہ کرتا ہے تو ایران کی چیخیں نکلتی ہیں۔
یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب ترکی، سعودی عرب، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت یافتہ فوج نے خطے کے موجودہ حالات کا رخ صہیونی ٹولے کے حق میں موڑنے کے لیے شام پر چڑھائی کی، اور یہ کہنا تھا ایران کا، اور ایران اپنے موقف پر سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔